السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بیسیکلی تھوڑی سی ہم بات کریں گے جو بوس ہوتے ہیں اور جو ان کے امپلائی ہوتے ہیں ان کے درمیان کیسی بانڈنگ ہوتی ہے اور ان کے بزنسز پہ کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک دور کے بڑے ہی مشہور مسلم بادشاہ گزرے، ان کے جو سپہ سالار تھے وہ آلموسٹ 700 کے قریب تھے۔ ان کی سپہ سالار کی جو تعداد تھی وہ 700 کے قریب تھی، اور وہ جو بادشاہ تھے وہ کافی مشہور تھے کہ وہ اپنے جو سپہ سالار ہیں ان کو مل کے کافی توانہ رکھتے ہیں، ان کی کافی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو پہننے کو اور کھانے کو بڑی اچھی اچھی چیزیں دی جاتی ہیں۔ اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو اپنے زیب تن کرتے ہیں کپڑے، وہ اس میں سب کے اوپر سونے کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ سونے سے لدے ہوتے ہیں، اور ایون کہ ان کی گردن میں توق جو پڑے ہوتے تھے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے۔ مل کے وہ اپنے سپہ سالار پہ بہت ہی مہربان تھا وہ بادشاہ۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ بادشاہ کے جو سپہ سالار تھے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک جو فقیر تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، اور وہاں ان سپہ سالاروں کو دیکھنے کے بعد، ان کے زیب تن کیے ہوئے کپڑوں کو، ملبوسات کو دیکھنے کے بعد کہ یہ سب چیزیں سونے سے بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے گلے میں اتنے توق پہنے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کنگن پہنے ہوئے ہاتھوں میں سونے کے، ان کے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور اس نے رب سے شکوہ کیا کہ اے میرے مالک، یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اس کی جو سپہ سالار ہے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، یہ بھی تو ایک عام انسان ہے، اور میں بھی ایک عام انسان ہوں، اور میری حالت کیسی ہے اور اس کی حالت کیسی ہے ان کے سپہ سالاروں کی، تو یہ تو کھلا تضاد ہے۔ اور بادشاہ کو تو اس پہ اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ پاس ایک بڑے عظیم بزرگ کھڑے تھے جو میر کے دانا تھے، انہوں نے اسے بولا کہ یہ رب کی تقسیم ہے اور اس پہ بچے ہمیشہ رب کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو میر کے وہ فقیر تھا، تو اس نے وہ بات نہیں مانی اور نہیں سمجھا۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی جو حکومت تھی اس پہ دوسری سائڈ سے جو لشکر اس پہ حملہ آور ہوا، جنگ کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد اس نے اس کے سارے سپہ سالاروں کو اور اس کی ساری رعایا کو خود بادشاہ کو غلام بنا لیا کچھ عرصے بعد، کیونکہ حکومت کا جو تختہ تھا وہ الٹ گیا، اور وہ جو جنگجو تھے جو دوسرے علاقے سے آئے تو انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اب ہوا کچھ یوں، تھوڑے ہی عرصے بعد جو دوسرے جو فاتحہ تھے انہوں نے اس کے سارے سپہ سالاروں کو پکڑ لیا اور اس کو اسی بازار میں لا کے اس قدر اذیت ناک سزائیں دیتے تھے کہ اس کو ہم سزائیں دیں گے تو یہ ہمیں بادشاہ کے راز بتائیں گے کہ بادشاہ کے خفیہ راز کون سے ہیں، اور اس علاقے میں ہم کیسے اپنی فتح کو برقرار رکھ سکتے ہیں، خزانے کہاں کہاں موجود ہیں۔ اور وہ اسی بازار میں ساری عوام کے سامنے ان کو اذیت ناک سزائیں دیتے تھے۔ وہ کچھ یوں کہ اس طرح ہی وہ ایک دن ان کی سزائیں دے رہے تھے اس میں معمول، تو وہ فقیر یہاں پہ کھڑا موجود وہیں پہ موجود تھا، تو اسی کے پاس ہی وہ بزرگ موجود تھا، اور وہ فقیر اسی بزرگ کو کہنے لگا کہ یہ کیوں نہیں بتاتے، کیوں اپنی جانوں پر اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم اس بزرگ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں ان کے قابل اس لیے نہیں بنایا، ان جیسا سپہ سالار اس لیے نہیں بنایا، اور ان کی جیسے تم نے ملبوسات زیب تن نہیں کیے، کیونکہ تم اس طرح کی جو تکلیف تھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اپنے جو سردار ہیں، ان کو اپنا جو بادشاہ، ان کا جو بوس ہے، اس کے ساتھ وفاداری اپنی آخری سانس تک کریں گے، یہ مر جائیں گے لیکن اپنے بادشاہ کے راز بالکل نہیں بتائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے بوس کے درمیان، بادشاہ کے درمیان، اس کی رعایا کے درمیان، سپہ سالار کے درمیان وفاداری کی ضمانت، ثبوت۔ اس نے وہاں پہ اس کو یہ بتایا کہ اس لیے تم جب اللہ سے شکوہ کر رہے تھے کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں ہوں، ان کی جگہ میں کیوں نہیں توق پہنے ہوئے، سونا پہنے ہوئے، ملبوسات زیب تن تو کر سکتا، تو اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ تم میں وفاداری کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے جتنی ان میں ہے۔ اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم اب تک اپنے بادشاہ کے سارے راز بتا دیتے۔ تو اس لیے پہلی بات ہمیں اس میں سے یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہم سب بندہ کتنی
ایبلٹی رکھتا ہے کس کام کو کرنے کی. اس لیے اگر کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے, کوئی حکمت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہوتی اور ہم اس کے لیے پیچھے بھاگ کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کی رضا پہ ہمیں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. امید کرتا ہوں جو بات میں اب تک کنوے کرنا چاہتا تھا وہ اب تک کنوے ہو چکی ہوگی. اور دوسری اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اپنے سپہ سالاروں کا بہت خاص خیال رکھتا تھا. اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ اپنے جو آپ سے نیچے ہیں, آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, ان کا بہت دھیان رکھیں گے تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ اتنی بوسٹ کرے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کے بزنس کو اتنا ہی بوسٹ ملے گا, آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے. اور کیونکہ وہ دل لگا کے کام کریں, لیکن اگر آپ ان کو ٹارچر کریں گے پھر وہ بھی آپ کو اپنے دل میں گما رکھیں گے یہ ہمارا بوس ٹھیک نہیں ہے, وہ اتنے دل سے وہ کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے امپلائیز اور بوس کی بانڈنگ بہت زیادہ ہی لازمی ہوتی ہے کسی بھی بزنس کو گرو کرنے کے لیے. آپ چاہ مرضی دیکھ رہے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک جگہ وزٹ کیا, آلموسٹ پنجاب میں حافظ آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک بہت مشہور ڈیری فارم ہے. اچھا ویسے ہم وزٹ پہ گئے ہوئے تھے, وزٹ کے لیے وہاں پہ گئے ان کے فارم دیکھنے کے لیے. اچھا وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ جب اللہ عطا کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرنے پہ آتی ہے, دینے پہ آتی ہے, پھر وہ دیتی ہے, پھر وہ کہتی ہے بند تو میری رحمت دیکھ, اب میں دے رہا ہوں, اب تو سنبھال. الحمدللہ ان کی ڈیری فارم ہے وہاں پہ کم و بیش وہ بتا رہے تھے کہ 7,500 آسٹریلین جو ہوتی ہیں نا گائیں ان کے پاس وہ موجود تھی. تو وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا مین کے واقعہ جو اس کی ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس بندے کی بانڈنگ دیکھیے. الحمدللہ جو ان کا اس جو ڈیری فارم کا اونر تھا وہ وہیں پہ موجود تھے, جس کے پاس 7,500 آسٹریلین گائیں تھیں. 7,500 ایک مارجن ہوتا ہے, اگر آپ دیکھنے لگے, میں نے دیکھا نظر ختم ہو جاتی ہیں وہ چیز, گائیں نہیں ختم ہوتی کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے. اور بڑا ہی انہوں نے اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, ان کی امپلائیز بھی ہیں, انہوں نے 22 ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں. میں اس کا نام بھی وہاں مینشن نہیں کروں گا, ضرورت نہیں ہے یہاں مینشن کرنے کی. تو ان کا دوسرا بہت اسٹاف ہے اور انہوں نے دودھ دھونے کے لیے مشینری رکھی ہوئی ہیں. ان کے بہت اچھا بہت بڑا نظام ہے, اور وہ کم و بیش بندہ عرب پتی ہے. اب ان کی میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اس سے لیول پہ جا کے جو اتنے لیول پہ اتنا بڑا مالک ہے, اتنے اس کے ماشاء اللہ جائیداد وغیرہ اللہ نے نوازا ہے اسے. اب وہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہی وہاں پہ اس کا ایک لیبر آتا ہے, سوری مینس کہ جو بندہ وہاں پہ جو ورکر ہوتا ہے, چھوٹا سا ورکر ہوتا ہے جو وہاں پہ کام کر رہا ہے, کوئی بھی مینس کے کام کو سر انجام دے رہا ہوگا, وہاں پہ آفس میں آتا ہے. آفس کے ساتھ ہی جو ان کے اونر تھے ان کا آفس تھا, ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ورکر آ کے اپنی پنجابی زبان میں, جی سر میری شادی ہو گئی ہے اور یہ شادی کی مٹھائی ہے, یہ میں آپ کو دینے آیا ہوں چھٹیوں کے بعد, تو یہ صاحبوں کو بھی دے دیجیے نا. انہوں نے اس طرح کہا کہ یہ صاحبوں کو بھی دے دینا, دیجیے گا مٹھائی. تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو ان کے مینیجر وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ 1 منٹ رکیں, ہم یہ مٹھائی آگے ان کو دیتے ہیں جو ان کے مینس کے اونر تھے, اور آپ 1 منٹ رکیں. ہم اپنی ایک بات کرتے ہیں کہ میں اپنی ایک بات کرتا ہوں کہ میں گجرانوالہ بیسڈ ہوں, اور الحمدللہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے سلیمان سویٹس اور سیالکوٹ سویٹس. میں خود مینس کہ اتنا لور نہیں سویٹس لور, لیکن میں خود بھی اگر کھانا پسند کروں تو میں کہتا ہوں یار سیالکوٹ سویٹس کی ہو یا سلیمان سویٹس کی ہو, اور رسگلہ میں مجھ کو وہ زیادہ شوق سے کھاتا ہوں کہ نہیں یار وہ کھانے والا ہو بس وہ کھا لو. لوکل مٹھائی مینس کے سویٹس میں خود ہی نہیں کھاتا. اب مینس کہ میں آپ کو مینٹیلٹی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ نہیں کھاتے, اور وہ حافظ آباد کی ایک لوکل سی مٹھائی تھی, ٹھیک ہے, ہم نے بھی وہ کھائی. اس کے بعد وہ بندہ جو وہاں پہ مینیجر تھا اس نے اس بندے سے ورکر سے مٹھائی لی ہے, اسے بولا آپ 1 منٹ ٹھہرو, میں سر کو دکھا کے آتا ہوں, ان کو بتا کے آتا ہوں, اور جیسے وہ کہیں گے پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا, آپ جاؤ کہ ابھی اسٹے کرو کہ اندر جاؤ. اچھا انہوں نے ڈور کھولا, ساتھ ہی جہاں بیٹھے تھے ساتھ ہی اونر کا مینس کی دفتر تھا, آفس تھا. گیٹ کھولا, انہوں نے بتایا کہ فلاں بندہ آیا, ورکر آیا. تو انہوں نے ونڈو سے دیکھا وہ بندہ آیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس بندے کی شادی ہوئی ہے, مٹھائی لے کے آیا. تو انہوں نے کہا حافظ آباد کی سی بولی ہوتی ہے جیسے مینس کہ بیسڈ وہاں کے لوگ بول سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اس کا بیٹا آیا, مینس کہ ان کے فادر بھی وہیں پہ کام کرتے تھے فارم میں,
اچھا اس کا بیٹا ہے، وہ بلاؤ اس اندر، انہوں نے اس طرح بولا، وہ اندر بلایا. میں نے کہا دیکھیے اب مینٹیلٹی چیک کریں. ہم لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے ہم لوگ اپنی اوقات ہی بھلاتے ہیں. ہم یار کیسی ہیں مینس کہ تھوڑا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے میں بھی یہ مانگتا ہوں، آپ کو بھی یہ مانگنا چاہیے. اگر ہمارے نصیب میں اگر ایک اچھی اماؤنٹ لکھی ہے، اللہ پاک نے ہمیں مینس کہ ایک اچھے لیول پہ لے جانا ہے، تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہماری اوقات ہمیشہ یاد رہی، ہم ہمیشہ ڈاؤن ٹوڈس رہیں. تو اس بندے نے، مالک نے اسے اندر بلایا جو ارب پتی تھا، ٹھیک ہے. اس نے اسے اندر بلایا اور مبارک ہو یار تیری شادی ہو گئی ہے، تھوڑی چھٹیاں اور کرنی تھیں تو اتنی جلدی آ گیا. کوئی مسئلہ نہیں، کام ہوتا رہتا ہے. چلو ڈبہ کھول مٹھائی کا. اس نے ڈبہ کھولا، اچھا چل کھا. پھر پہلے اس نے مٹھائی کھائی، پھر انہوں نے جو مالک تھے انہوں نے کھائی، پھر جو ان کے پاس ایچ آر مینیجر اس کو کھلائی، پھر دوسرے مینیجر کو. تو کہتے ہیں بہت مبارک ہو یار، بہت مبارک ہو، چلو اچھی بات لے. اس طرح اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جو یار یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی کھلاؤ مٹھائی یار. پھر انہوں نے ہمیں مٹھائی دی، ہم نے بھی مٹھائی کھائی. ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بانڈنگ چیک کریں. وہ جو اونر تھا وہاں کا ڈیری فارم کا، میں کہہ رہا ہوں 7,500 کے پاس کم و بیش گائیں تھی، جو مین کہ ہم نے دیکھا ہے، جو میں بتایا گیا. تو ہم 2 لوگ گئے تھے ویسے وزٹ کرنے کے لیے. تو بتایا کہ 7,500 گائیں آسٹریلین گائیں تھیں. اگر آپ کوئی بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کاروبار سے، بزنس کو جانتے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوگی. اور پھر وہ جگہ تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سائٹ کے فارم کے ساتھ بہت زیادہ جگہ تھی. امید کو بندہ وہ کم و بیش ارب پتی تھا، لیکن وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، ان کی بات کرنے کا انداز تھا ہمارے ساتھ بھی. اور دیکھیے وہ بندہ 20-25 ہزار روپے کو کام کر رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی اس کو اتنا اچھا بیہیویئر. ایسے لوگ، وہ پھر بندہ اتنا بڑا دل کر کے گیا. یار کیا ہو گیا یار، میرے بوس نے، میرا جو اتنا ارب پتی بوس ہے، اس نے مجھے کہا چھٹی ہوئے کر لیتا. یار کیا ہو گیا، تو کام تو چلتا رہتا ہے. اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا، یار کیا بات ہے، میرے بوس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیا. پھر ایسے لوگ سر وہ اپنے بوسز کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں لاہور میں جو 25 سال سے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ اپون ٹو اونر کہ وہ کیسے اپنے جو امپلائیز سے ڈیل کرتے ہیں. اس لیے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کے جو ماتحت ہے، اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو اس کے ساتھ ایک اچھا بیہیو رکھیں. اگر تو وہ مینس کہ اعلیٰ نسل کا ہوگا تو وہ آپ کے بزنس کو 4 چاند لگا دے گا. اگر وہ، کیونکہ ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگا اس قابل جتنا آپ نے اس کو پیار دے دیا ہوگا، تو وہ آپ کو ایکسپیرینس لازمی دے گا. اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اچھا بانڈنگ رکھیں. میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں وہ اتنا ارب پتی شخص تھا، اس کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے برتاؤ کیا، اور سب کے ساتھ وہ یوں ہی کر رہے تھے. تو وہ بندے پھر یہاں وہاں سے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اگر ان کو کبھی 1-2 گھنٹہ زیادہ بل لگانا پڑے گا، وہ اس کی بھی چارج نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی کام ہے، ہمارے بوس ہیں. اس لیے اگر آپ بزنس چلا رہے ہیں یا آپ کے انڈر ہیں کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اچھا بانڈ رکھیں. تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کے میڈز ہیں، گھر میں ہیں، کوئی بھی کام کرنے والے، ان کے ساتھ ایک ہمیشہ اچھا بانڈ رکھیں، تاکہ وہ ضروری ہے. وہ آپ کا جو ہے نا لیول ہے بزنس کا، وہ بہت بوسٹ کر دے گا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو مینس کہ امپلائی ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، وہ تو مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنا پیٹ تو سب نے پالنا ہوتا ہے. تو لیکن وہ مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یار بس یہاں سے مجھے کوئی اچھی آفر آ جائے، میں یہاں سے چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کنجوس، جو مینس کہ جو اتنا اپنے امپلائی کے ساتھ بانڈنگ نہیں بناتے، ایک اچھا پیئر نہیں بناتے، ایک اچھی مینس کہ ٹرسٹفل لائف نہیں گرو کرتے، تو پھر ان کا جو بزنس ہے وہ بھی گرو نہیں ہوتا. لازمی نہیں کہ وہ آپ کا آیا کوئی بھی اسٹاف آیا، یہ امپلائی آیا، ورکر آیا، اس کے ساتھ فرینک ہوتی ہے، نہیں. ایک اچھے لیول کے ساتھ ایک بانڈ رکھیں جب رسپیکٹ لیول بھی رہے، اور کبھی کبھی فرینک لیول بھی ہو، مینس کہ ہر لیول کے ساتھ. لیکن وہ کبھی یہ نہ بولے کہ میں ورکر نہیں ہوں. اس کو یہ یاد رہے کہ میں ورکر ہی ہوں، لیکن یہ میرا بوس ہے جو مجھ سے ایک اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے جو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ اچھا بانڈ بنائیں. اینڈ یو ول بی ہیو اے ویری 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 گڈ گرو ان یور بزنس انشاءاللہ. کیونکہ وہ میں نے بہت دیکھا، میں نے بہت ایکسپیرینس کیا ہے. جتنے بھی جو اونرز اپنے ورکرز کے ساتھ، لیبر کے ساتھ، امپلائی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان کا سیٹ اپ بہت جلدی گرو کرتا ہے. اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے امپلائی کے ساتھ بہت ہی کنجوس ہوتے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت روڈ ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی آگے نہیں لاتے. امید کرتا ہوں میری بات آپ تک کنوے ہوگی.
اگر کوئی بھی اس میں کمی رہ گئی وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اوکے، اپنا بہت دھیان رکھیے. اللہ حافظ.